بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، آپ جانتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، اور مرزا انجینئر اور مفتی حنیف قریشی کا مناظرے کا ایک ڈرامہ باقاعدہ طور پر رچایا گیا ہے، اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پر گستاخ صحابہ حنیف قریشی کو ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ لوگ جو ہے اس کو مبارک دے رہے ہیں، اس کے ہیرو کے میسج کر رہے ہیں۔ تو آج میرے ساتھ جامعۃ النور اسلامک سینٹر کے پرنسپل، استاد العلماء، استاد المدرسین، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد رضا مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں آپ سے صرف اس لیے مخاطب ہوا ہوں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جامعۃ النور اسلامک سینٹر، ہمارے استاد محترم کا، دیگر یہاں کا موقف کیا ہے اس مناظرے کے بارے میں؟ کیا حنیف قریشی واقعی ہیرو ہے؟ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی زاہد اسلام صاحب، انہوں نے مفتی حنیف قریشی کے حوالے سے سوال کیا ہے، بڑا اہم سوال ہے اور ہمیں عوام اہل سنت تک یہ بات پہنچانا ضروری ہے۔ مرزا جیلمی کے حوالے سے اور مفتی حنیف قریشی کے حوالے سے جو مناظرے کا ایک ڈرامہ ہے، واقعتاً یہ ایک ڈرامہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کی طرف سے کوئی مناظرہ نہیں تھا، کوئی نمائندہ نہیں تھا، یہ بالکل ایک واقعتاً ڈرامہ ہے، اور ہم اس کو اپنا اہل سنت و جماعت کا نمائندہ مانتے بھی نہیں ہیں حنیف قریشی کو، اور یہ ہے بھی نہیں۔ اس کی وہ ساری وجوہات ہیں کہ اگر آج اس کو ہم اپنا نمائندہ ڈکلیئر کر بھی دیتے ہیں تو کل کو بہت زیادہ قباحتیں لازم آتی ہیں، اور جو موجودہ بھی اس کے افعال میں، کردار میں موجود ہیں، اور وہ قباحتیں وہ اس انداز میں بھی ہیں کہ وہ ایک متفق علیہ نعرہ ہے اہل سنت و جماعت کا، جو قرآن سے پروف ہوتا ہے۔ قرآن اس پہ ایک واضح طور پہ دلیل بیان کرتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ عز و جل نے محبوب علیہ السلام کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن یہ اپنی گفتگو میں کہتا ہے کہ میں تمام صحابہ کو قطعی جنتی نہیں مانتا، جبکہ ظنی طور پہ میں ان کو جنتی مانتا ہوں۔ تو یہ بالکل اعلیٰ حضرت کے مسلک سے، عقیدے سے یہ ٹکرار ہے بندہ، تو ایسا بندہ بالکل اہل سنت و جماعت کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معذلہ کہہ رہا ہے کہ نو ڈیمانڈ معاویہ، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی ہیں، آپ کی بیٹی حضور علیہ السلام کی نکاح میں بھی ماشاءاللہ موجود رہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ معذلہ حضرت ابو سفیان پلید ہے۔ تو ایسے بندے کو اہل سنت و جماعت کا نمائندہ کیسے مان لیا جائے؟ تو یہ بالکل اہل سنت و جماعت کا نمائندہ نہیں ہے، اور جامعۃ النور اسلامک سینٹر اور یہاں کے اساتذہ، طلباء اور ہماری تحریک نور اسلام، اس کا یہ واضح طور پہ موقف ہے کہ حنیف قریشی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کا نمائندہ بھی نہیں، اور ہم اس کو مانتے بھی نہیں اہل سنت و جماعت کا نمائندہ۔ تو الحمدللہ ہمارا تو واضح موقف ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کا موقف ہے اہل سنت و جماعت کے بارے میں، وہی ہمارا موقف۔ اچھا استاد محترم، چلیں حنیف قریشی کے بارے میں تو آپ نے ارشاد فرما دیا، مرزا انجینئر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو اچھا، ایک تو یہ ہے مرزا انجینئر کے حوالے سے کہ وہ مناظرہ کے لیے کیوں نہیں آیا؟ کیا یہ کبھی مناظرے میں میدان میں آ بھی سکتا ہے، نہیں آ سکتا، آئے گا نہیں آئے گا؟ جی مفتی زاہد اسلام صاحب، یہ جو آپ نے مرزا محمد علی جیلمی جو ہے انجینئر کے نام سے یہ معروف ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں جو ایک انجینئر ہے، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا بندہ ہے، وہ مناظرہ کیسے کرے گا، اور وہ کیسے قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کرتا ہے، اور واضح طور پہ اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا درست طریقے سے، احادیث کا اس کو عربی متن کوئی نہیں پڑھنا آتا، اور یہ ریفرنس حوالہ جات فلاں نمبر کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور یہ کبھی بھی میدان عمل میں نہیں آئے گا، اور یہ کسی بھی اہل سنت و جماعت کے نمائندے سے مناظرہ نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر یہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ بہرحال اس کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے اہل سنت و جماعت کا اور جامعۃ النور اسلامک سینٹر کا اور تحریک نور اسلام کا، وہ بھی بالکل واضح ہے اور دو ٹوک ہے کہ یہ انجینئر ہے تو اس کو انجینئرنگ کرنی چاہیے، کسی فیکٹری میں کسی جگہ پہ جا کے یہ کام کرے، بندہ بنے، تو یہ خباستیں کر رہا ہے، دین کے اندر ایک رخنہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور
ایک بہت بڑا یہ فتنہ ہے، موجودہ دور کا بہت بڑا یہ فتنہ ہے۔ استاد صاحب یہ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی نا کہ ایک انجینئر ہم اس سے قرآن سیکھ رہے ہیں، ایک انجینئر ہم اس سے حدیث سیکھ رہے ہیں اور ہم اس سے فقہ سیکھ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہم اس پہ مطلب اعتماد کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے اس نے کمپیوٹر کورس کیا ہوا ہے تو آپ اس سے اپنا علاج نہیں کروائیں گے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے وہ سائنس کے اندر بہت کچھ جانتا ہے تو آپ اس سے اپنا ٹریکٹر ٹھیک کروانے نہیں جائیں گے۔ ورکشاپ والا بندہ ہے تو آپ اسے ورکشاپ کا کام کروائیں گے، میڈیکل کا آدمی ہے تو میڈیکل کا کام کروائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح یہ انجینئر آدمی ہے، قرآن و حدیث کا اس کو پتہ نہیں ہے، عربی متن اس کو پڑھنا نہیں آتا، تراجم کے اندر یہ بے شمار غلطیاں کرتا ہے، تو ایسے بندے سے ہم دین سیکھیں گے تو پھر گمراہ ہوں گے اور وہ دین کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کرے گا جیسا کہ یہ کر رہا ہے، اور آج ہماری نوجوان نسل اس کے پیچھے برباد ہو رہی۔ اور وہ بات پتہ کیا کرتی کہ ہم قرآن کو مانتے اور حدیث کو مانتے، تیسری کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ حالانکہ یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ مفتی صاحب آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں قرآن کو مانتے اور حدیث کو مانتے، تیسری چیز کو ہم نہیں مانتے۔ اب وہ جو ان کو بتا رہا ہے وہ تیسرا ہی ہے، وہ قرآن سے ہٹ کے ہے، وہ حدیث سے ہٹ کے، اب یہ تیسرے کو فالو کر رہے ہیں جو ان کو بتا رہا ہے، حالانکہ یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو بالکل وہ قرآن سے اور حدیث سے ہٹ کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو مانتے ہیں تو پھر اس انجینئر کی نہ مانیں، یہ تیسرا آدمی ہے، نہ یہ قرآن ہے نہ یہ حدیث ہے، پھر آپ قرآن کی ہی مانیں اور حدیث کی ہی مانیں۔ تو قرآن اور حدیث کا واضح موقف الحمدللہ ہمارے سامنے ہے، کسی سنی عالم دین صحیح العقیدہ کے پاس آپ بیٹھیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس کی صحبت کا اثر بھی ملے گا، اس کی سوچ کا اثر بھی ملے گا اور اس کے علم کا اثر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ پھر ہم علم بھی سیکھیں گے اور ساتھ میں عشق رسول بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ ہمارا یہی موقف ہے اس کے بارے میں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سوشل آمین۔ میڈیا کے ناظرین، آپ نے سنا کہ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد رضا مدنی صاحب، پرنسپل جامعۃ نور اسلامک سینٹر، آپ نے واضح طور پر حنیف قریشی کے حوالے سے اور مرزا انجینئر کے حوالے سے اپنے موقف کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جامعۃ نور اسلامک سینٹر کو جو ہے شاد و آباد رکھے۔ میں نوکھر اور اس کے اطراف کی عوام سے گزارش کروں گا، سوشل میڈیا کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جو مرزا انجینئر کو سنتے ہیں، خدارا اس کو سن کر اپنا ایمان برباد نہ کریں۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ تشریف لائیں جامعۃ نور اسلامک سینٹر میں، الحمدللہ یہاں پر 12-13 علماء کرام موجود ہیں اور کم و بیش 4-5 علماء کرام ہر وقت یہاں پر ہوتے ہیں۔ آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے کو ضرور دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔